بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، مجھ سے پہلے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ اس کی بائیں آنکھ کانی ہے اور اس کی دائیں آنکھ میں ناک کی طرف والے گوشے میں گوشت کا ایک موٹا سا ٹکڑا ہوگا جو آگ کی سیاہی پر چڑھا ہوا ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اس کے ساتھ دو وادیاں بھی ہوں گی، ایک جنت نظر آئے گی اور دوسری دوزخ، لیکن اس کی جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ جنت ہوگی۔ اور اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے جو انبیاء علیہم السلام میں سے دو نبیوں کے مشابہ ہوں گے۔ ایک فرشتہ دجال کے دائیں طرف ہوگا اور دوسرا بائیں طرف، اور اس میں لوگوں کی آزمائش ہوگی۔ دجال کہے گا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں۔ اس پر ایک فرشتہ کہے گا، تو غلط کہتا ہے۔ اس جملے کو اس کا ساتھی فرشتہ سن سکے گا اور کوئی نہیں سن سکے گا۔ دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے کو جواب میں کہے گا، تم نے ٹھیک کہا۔ اس جملے کو تمام لوگ سن لیں گے۔ اس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ فرشتہ اس دجال کی تصدیق کر رہا ہے۔ یہ بھی آزمائش کی ایک صورت ہوگی۔ پھر وہ دجال چلے گا اور چلتے چلتے مدینہ پہنچ جائے گا، لیکن اسے مدینہ کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر وہ کہے گا، یہ تو اس عظیم ہستی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی ہے۔ پھر وہ وہاں سے چل کر ملک شام پہنچے گا اور عفیق مقام کی گھاٹی کے پاس اللہ اسے ہلاک کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا۔ اس میں ارشاد فرمایا، میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں۔ یہ جملہ 3 دفعہ فرمایا۔ پھر فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ اے امت والو، وہ تم میں ہوگا، وہ گھنگریالے بالوں والا اور گندمی رنگ والا ہوگا۔ اس کی بائیں آنکھ پر ہاتھ پھرا ہوا ہوگا اور وہ مٹی ہوئی ہوگی۔ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی اور اس کے ساتھ روٹی کے پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی۔ وہ بارش برسائے گا لیکن درخت نہیں اگا سکے گا، اور وہ ایک آدمی پر غالب آ کر اسے قتل کر دے گا۔ اس کے علاوہ اور کسی کو قتل نہیں کر سکے گا۔ وہ زمین پر 40 دن رہے گا اور پانی کے ہر گھاٹ پر پہنچے گا۔ 4 مسجدوں کے قریب نہیں جا سکے گا، مسجد حرام، مسجد مدینہ، مسجد طور، مسجد اقصیٰ۔ اور تم پر دجال مشتبہ نہیں ہونا چاہیے، وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا۔ اس بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر دجال کے بارے میں گفتگو فرمائی، اور جب دجال کا ذکر شروع کیا تو پھر آخر تک اسی کے بارے میں گفتگو فرماتے رہے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہم سے فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا، اور میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، اور وہ یقیناً تم میں ہی ظاہر ہوگا۔ اگر میں تم میں موجود ہوا اور وہ ظاہر ہوا تو میں ہر مسلمان کی طرف سے دلائل سے اس کا مقابلہ کر لوں گا، اور اگر میرے بعد تم لوگوں میں ظاہر ہوا تو پھر ہر آدمی خود اپنی طرف سے اس کا مقابلہ کرے، اور اللہ ہی ہر مسلمان کا میری طرف سے خلیفہ ہے۔ اور دجال عراق اور شام کے درمیان ایک راستے میں ظاہر ہوگا اور دائیں بائیں لشکر بھیج کر فساد برپا کرے گا۔ اے اللہ کے بندو، جمع رہنا، کیونکہ پہلے تو وہ کہے گا میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ میرے سے پہلے تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا جسے ہر مومن پڑھے گا۔ لہٰذا تم میں سے جو اس سے ملے وہ اس کے چہرے پر تھوک دے اور سورۃ کہف کی شروع کی آیتیں پڑھے۔ وہ ایک آدمی پر غلبہ پا کر پہلے اسے قتل کرے گا، پھر اسے زندہ کرے گا، لیکن اس کے بعد کسی اور کے ساتھ ایسا نہیں کر سکے گا۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، اس کی دوزخ جنت ہوگی اور اس کی جنت دوزخ ہوگی۔ لہٰذا تم میں سے جو اس کی دوزخ میں ڈالے جانے کی آزمائش میں مبتلا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لے اور اللہ سے مدد مانگے، تو دوزخ کی آگ اس کے لیے ایسی ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا، وہ سب اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی تصدیق کریں گے، تو وہ ان کے لیے دعا کرے گا، تو اسی دن ان کے لیے آسمان سے بارش ہوگی، اور اسی دن ان کی ساری زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ اور اس دن شام کو ان کے جانور چر کر واپس آئیں گے تو وہ بہت موٹے ہو چکے ہوں گے اور ان کے پیٹ خوب بھرے ہوئے ہوں گے، اور ان کے تھنوں سے خوب دودھ بہہ رہا ہوگا۔ اور دوسرے قبیلے پاس سے گزرے گا، وہ اس کا انکار کر دیں گے اور اسے جھٹلائیں گے،
تو وہ ان کے خلاف بد دعا کرے گا جس سے ان کے سارے جانور مر جائیں گے اور ایک بھی جانور ان کے پاس نہیں رہے گا۔ اس دنیا میں وہ کل 40 دن رہے گا، جس میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور ایک دن عام دنوں جیسا ہوگا۔ اور اس کا آخری دن سراب کی طرح بہت مختصر ہوگا، اتنا مختصر کہ آدمی صبح مدینے کے ایک دروازے پر ہوگا اور دوسرے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی شام ہو جائے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان چھوٹے دنوں میں ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان چھوٹے دنوں میں وقت کا اندازہ لگا کر ایسے ہی نمازیں پڑھ لینا جیسے لمبے دنوں میں اندازے سے پڑھو گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے لوگو، میں نے تم لوگوں کو آسمان سے آنے والی خبر کی وجہ سے جمع نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جساسہ کا ذکر کیا، یعنی دجال کے لیے جاسوسی کرنے والی چیز کا، اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ مسیح ہیں۔ 40 دن میں اس کے لیے ساری زمین لپیٹ دی جائے گی، لیکن وہ طیبہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طیبہ سے مراد مدینہ ہے، اس کے ہر دروازے پر تلوار سوتے ہوئے فرشتے ہوں گے جو دجال کو اس میں جانے سے روکیں گے، اور مکہ میں بھی اسی طرح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچائے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔